الكريم أما بعد دوستوں کے کہنے پر میں نے محرم کے تعلق سے کچھ باتیں پچھلے کل کے درس میں رکھی تھی۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے میں یہ کہا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے ان مقدس مہینوں میں بچو۔ تو جانوں پر ظلم کرنے سے مراد علماء کہتے ہیں کہ ایک تو ظلم اور گناہ کا کام لوگ اس مہینے میں یہ کرتے ہیں کہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ اور دوسرا دوستو ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہنا، صحابہ کو گالیاں دینا یہ حرام ہے۔ صحابہ نے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو، یہ تو کافروں کا شیوا ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں؟ امام طحاوی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہاں کسی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کو نبی کا مقام دینا، محمد رسول اللہ کے صحابہ کو محمد رسول اللہ سے آگے کر دینا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، صحابہ کو اللہ کے برابر کر دینا، صحابہ کو وہ القاب دینا، وہ صفتیں صحابہ کے ساتھ لگانا جو صفات رب العالمین کی ہیں، جیسے مولا علی۔ مولا علی، مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مالک، مدد کرنے والا۔ اور علی کو کہا جاتا ہے یا علی مدد، علی مشکل کشا، علی مشکلوں کو دور کرنے والا، علی مدد کرنے والا۔ فضیلت ثانی میں ہم لوگوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے، ادیان اس کا نام ہے، تمام دینوں کو کھول کر رکھنے والی وہ کتاب ہے۔ اس کے اندر شیعوں کا عقیدہ، واللہ کہتا ہوں شیعوں کا آپ عقیدہ پڑھیں آپ کو لگے گا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خود خدا ہیں جو مکے میں اتر آئے ہیں۔ علی، حضرت علی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ خود اللہ ہیں جو مکے میں اتر آئے ہیں۔ علی کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ چاند کے اندر علی ہیں، سورج کے اندر علی ہیں۔ نعوذ باللہ، شیعوں کو چھوڑیے، شیعوں کو آپ چھوڑیے، خود ہمارے بھائی جو محرم کا تعزیہ نکالتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین کا وہ جو تعزیہ ہوتا ہے اس تعزیے کے نیچے سے ہمارا بچہ، چھوٹا بچہ گزر جائے، عورتوں کا، ماں باپ کا یقین ہوتا ہے کہ پھر اس بچے پر کبھی مشکل نہیں آئے گی، اس بچے کی زندگی میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ حسین اس کو ہر مصیبت سے بچائیں گے، حسین اس کی زندگی میں ترقی عطا کریں گے۔ یہ آج کے ماں باپ کا عقیدہ ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، ہمارا صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابہ، اس دنیا میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب نے دنیا میں انہیں ایک ٹکٹ دے دی تھی کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، دنیا میں جنت کی وجہ۔ یہ عقیدہ امام طحاوی کہتے ہیں کہ نبی کے کسی صحابہ سے ہم بغض نہیں رکھتے، ہاں صحابہ سے جو نفرت کرے، صحابہ کو جو گالی دے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ امام طحاوی ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے تمام صحابہ کا ذکر ہم خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں نبی کے صحابہ کی محبت عین دین، عین ایمان اور عین احسان ہے۔ نبی کے صحابہ سے دشمنی اور گالیاں دینا یہ دوستو نفاق ہے، یہ شرک ہے اور یہ بالکل شر ہے۔ یہ امام طحاوی ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کو گالیاں دینا، اب دیکھیے سورہ فتح اٹھا کر آپ دیکھیے 29ویں آیت دیکھیے، رب نے فرمائی یہ تو کافروں کا کام ہے۔ ہاں آپ نام لے کے دکھائیے حضرت معاویہ اور یزید کا، ہمارے بھائیوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کو آپ دیکھیے رنگ متغیر ہو جاتا ہے ان کے چہرے کا، اور ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کو آپ ہی کھا جائیں گے اور آپ کو لقب دیں گے خبیث ہے، یہ کافر۔ آپ معاویہ اور یزید کا نام ذکر کے ساتھ لے لیں، ورنہ کہتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی ایسے جو آپ کو ڈائریکٹ کہتے تھے یہ اہل خبیث ہیں، یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ معاویہ محمد رسول اللہ کا صحابی نہیں ہے؟ معاویہ کا نام آنے پر جو چڑھے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے۔ پڑھیے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی آیت کے آگے رب العالمین نے کہا لیغیظ بہم الکفار،
محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ اے نبی آپ ان کو دیکھیے تو صحیح، صحابہ کو رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رب کی رضا کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے رکوع کی، صحابہ کے سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر آیا ہیں۔ آپ سجدے کرتے کبھی دیکھیے گانٹ بن جاتی ہے، یہاں پر کالا ٹیکا پڑ جاتا ہے سجدے کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کی یہ صفت کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، یہ توریت کے اندر ہے، یہ انجیل کے اندر ہے۔ اور رب نے فرمایا میں نے صحابہ کو مضبوط کیا، میں نے صحابہ کو تمام مخلوقات سے نمایاں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ کافر جب صحابہ کو دیکھیں، ان کی دینداری اور تقوی کو دیکھیں، ان کی بندگی اور عبادت کو دیکھیں تو کافر ان سے چڑھیں، کافر ان سے جلیں، کافر صحابہ کو برا بنا کے۔ آج بھی آپ دیکھیے مسلمان جو وضاحت جس کا اسلامی ہو، چہرے پر سجدے کے نشانات ہو، سر پہ ٹوپی اور یا امامہ ہو، داڑھی ہو، آج بھی آپ غیر مسلموں کے ایریے میں جائیے، آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھیں گے جسے ان کا دشمن آ گیا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ ہاں، اور ابھی ہم نے دوستوں ایک واقعہ، میرے ایک دوست کہتا ہے کہ مولانا میرے سر پہ ٹوپی ہے، ایئرپورٹ کی طرف سے ہم لوگوں کو جو روم دیے گئے تھے رہنے کے لیے، اوپر پہ ایسا مسلمان رہتا تھا جس کی داڑھی بالکل چٹ ہے، کچھ نہیں، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، وضاحت سے اسلامی مسلمان لگتا ہی نہیں ہے۔ میرے چہرے پہ داڑھی ہے اور ماتھے پہ سجدے کے نشانات ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، میرا اس وضاحت اسلامی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکان مالک نے کہا کہ یہ شخص مجھے مکان میں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اسلامی طور طریقوں پہ چل رہا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ ایسا مسلمان آج کو نہیں چاہیے دوستو۔ اور اوپر جو رہتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر یہود بھی شرما جائے۔ ہاں، ایسے مسلمان کو آج کوئی پسند نہیں کرے گا جو اسلامی تعلیمات کا عمل پیرا ہو۔ ہاں، وہ مسلمان کیسا جو نہ وضاحت سے لگے نہ نماز، وہ مسلمان آج کافروں کی آنکھ میں نہیں چپتا وہ ہے جو پکا نمازی ہو۔ تو صحابہ محمد رسول اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ کافر چڑھتے ہیں، یہ کام ہے دوستو کافروں کا، صحابہ سے چڑھنا۔ امام کائنات نے فرمایا لا تسبوا صحابی، او لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ولا نصیبہ، آپ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو نا، میرے صحابہ کے خرچ کی ہوئی ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کون؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کسی صحابی کا محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، کیونکہ صحابی کا ایک منٹ کے لیے بھی محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہونا امامت میں یا ایک جنگ میں ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا ہونا تمہاری 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمر کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے آسمان میں تارے اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر کی تاروں کو کون گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا پھر ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے رسول خاموش رہ گئے۔ حضرت عائشہ بول پڑی اے اللہ کے رسول پھر میرے ابو کی نیکیاں کیا ہوئی؟ کیا عمر کی نیکیاں میرے ابو صدیق سے بڑھ کر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ عمر کی نیکیاں تو گنی جا سکتی ہیں، آسمان پہ تارے پھر بھی کوئی گن سکتا ہے، لیکن تمہارے ابو کی نیکیاں کوئی گن بھی نہیں پائے گا، کوئی گن۔ اور عمر اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، خود حضرت عمر اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے اے ابو بکر تم میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ عمر کی نیکیاں ابو بکر سے کہا کرتے تھے پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، ہجرت والی رات کا اجر و ثواب مجھے دے دو۔ ہجرت والی رات، وہ غار ثور کی پہاڑی پر محمد رسول اللہ کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے تمہارا چڑھنا، ہاں، اور اس ثور کی اس گھاٹی میں بچھو کی جگہ پر اپنا پیر رکھنا، بچھو کا ڈنک مروانا، اے ابو بکر اس ایک رات کی نیکی دے دو، میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ ہاں، یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور آج صحابہ اس ابو بکر عمر کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ شیعہ لوگ 3 بکرے خریدتے ہیں، 3 بکرے، اور 10 محرم کو ان بکروں کو ذبح کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔
ہاں جو صحابہ کی اس طرح توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر عثمان بکروں کو ذبح کرتے، اتنی نفرت ہے صحابہ سے ان لوگوں کو. ہاں معاویہ کا نام آتے ہی جو چڑھ جائے اور صاحب گالی دے اہل حدیث کو، ان کا ایمان پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ان کے پڑھنے میں پھر دین کہاں رہا جو معاویہ کا نام آنے کے بعد ہمیں گالی دے؟ ہاں اللہ حفاظت فرما ہماری اور صحابہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں بھر دے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. السلام علیکم.